بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فن افسانہ شناسی، افسانہ نمبر 25، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے اور اسی نام سے ان کا ایک افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ اس افسانے کے کردار ہیں مدن، اندو، دھنی رام، منی، کندن۔ تھیم: عورت جب مرد کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو اس کے دکھ سکھ دونوں کو بانٹ دیتی ہے، جبکہ مرد صرف اس تعلق میں خوشیاں حاصل کرتا ہے، دکھ جو ہوتے ہیں اس سے اسے سروکار نہیں ہوتا۔ افسانے کا خلاصہ اپنے دکھ مجھے دے دو کہ مرکزی کردار مدن اور اندو میں مدن کی ماں مر چکی ہے، اس کا باپ دھنی رام پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں کلرک ہے، 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے جس کا نام منی ہے۔ یعنی اندو کی جب شادی ہوتی ہے اندو کی تو وہ ایک چھوٹے سے خاندان میں آتی ہے، 2 دیور، ایک نند، ایک سسر اور ایک اس کا شوہر۔ دھنی رام جو ہیں وہ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، حالانکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں کلرک ہیں، اور کچھ اندو کا جو سلوک ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ وہ بہت پیارا ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کی پیاری راج دلاری بہو بن جاتی ہے، اور بھابو دھنی رام تو بہو کو پا کر نہال ہو جاتے ہیں۔ مدن گندے بروزے کا کام کرتا ہے، وہ بھی بہت خوش ہے اندو کو پا کر، اور اس کا رویہ گھر والوں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اندو پڑھی لکھی تو نہیں لیکن کافی سمجھدار عورت ہے۔ شب عروسی میں ہی وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مدن اسے ان پڑھ عورت کے رٹے ہوئے فکرے سمجھتا ہے، لیکن اندو اس بات کو اپنے عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ یہ ان پڑھ عورت کا رٹا ہوا فکرہ نہیں بلکہ زندگی کی بھٹی سے تپی ہوئی ایک حقیقت ہے۔ اندو مدن کے بھائی اور بہن سے بے پناہ پیار کرتی ہے اور انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ بابو دھنی رام کا تبادلہ سہارنپور ہو جاتا ہے اور انہیں رہنے کو ایک بڑا سا بنگلہ ملتا ہے۔ بابو دھنی رام کا مسئلہ یہ تھا کہ تنہائی سے ان کی طبیعت گھبراتی تھی اور انہیں دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اندو فوراً اپنے سسر کے پاس پہنچ جاتی ہے، سسر کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، تبدیلی اس کی صحت کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ مدن پیچھے بے حال ہوتا ہے، وہ تار پر تار دے کر اندو کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اندو کے واپس آنے پر بابو دھنی رام ایک بار پھر تنہائی کی تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ دونوں بیٹے اور بیٹی اندو کے پاس ہوتی ہے۔ انہیں پھر دل کا دورہ پڑتا ہے، جب وہ چھٹی پر گھر آتے ہیں تو ان کی صحت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ 10-20 دن ان کی خوب خدمت کی جاتی ہے اور مدن بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اندو اس وقت بھی مدن کی ڈھارس بنتی ہے، اپنی سوجھ بوجھ سے مدن کو سنبھال لیتی ہے۔ وہ اپنے دیور کندن کو بھی پڑھاتی ہے، اس کی شادی کر دیتی ہے، اور اس وقت پیسے کا انتظام بھی اندو کرتی ہے، کیونکہ اس نے شروع سے منی اور کندن کی شادی کے لیے پیسے بچا رکھے تھے۔ اندو کے اپنے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی صحت گرتی جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کندن اپنی شادی کے بعد الگ ہو جاتا ہے، کاروبار تقسیم ہو جاتا ہے، جائیداد آدھی ہو جاتی ہے، جیسے تمام گھروں کا حال ہوتا ہے یا ہمارے معاشرے میں جیسے چلتا ہے۔ لیکن اندو اس سارے معاملات کو سنبھال لیتی ہے اور گھر ویسے ہی بستا رہتا ہے۔ مدن جو ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اندو بوڑھی ہو رہی ہے، اس میں وہ خوبصورتی نہیں رہی، تو وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب اندو کو وہ یہ پتہ چلتا ہے تو اسے بہت دکھ گزرتا ہے اور عورت کا برداشت کرتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے بے راہ رو ہو جائے۔ اندو نے ہر موقع پر مدن کو سنبھالا تھا تو اب بھی وہ اسے سنبھالتی ہے، وہ تیاری وغیرہ کرتی ہے، خود کو سجاتی سنوارتی ہے، لپسٹک، سرخی، جو چیزیں عورتوں کے میک اپ میں شامل ہوتی ہیں وہ استعمال کرتی ہے، اور اس کا روپ سنور جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کا
انتظار کرتی ہے جب مدن آتا ہے تو اندو کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور خوشی سے اس سے لپٹ جاتا ہے، لیکن اسی لمحے مدن کی نظروں نے اندو کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو دیکھ لیے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہیں، تو یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ تو مدن اندو کہتی ہے، میں نے تم سے تمہارے دکھ تو لے لیے تھے، مگر تم نے بدلے میں میرے دکھ نہیں لیے۔ اس بات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے صرف